استغاثہ کرتا ہوں، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آقا آپ جلدی خبر لے لیں ہم غلاموں کی، دنیا میں مبتلا لوگوں کی، کہ آپ جیسا سخی جب ہمارے سامنے موجود ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مکتے کا بھلا ہو، پھر بھی لوگ دوسرے در پر اور دوسرے گھر پہ پہنچتے ہیں، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ آقا آپ خبر لیں غیروں کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، آقا ہم غلام آپ پر قربان ہیں، آپ نظر کرم فرما دیں اور اپنے غلاموں کے قلوب و اذہان کو اپنی طرف پھیر لیں۔ اب سرکار اعلی حضرت ہم اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم حقیقت میں سچے غلام ہیں، آقا ہی سے ہم مانگتے ہیں اور ایک ایمان والے شخص کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، اپنے اعمال پر اگر آپ مطمئن ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم بہت صحیح زندگی گزارتے ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک ہم رہتے ہیں، تو سنو تم اس وقت صحیح معنوں میں مومن مانے جاؤ گے اور تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی، تم سچے غلام مانے جاؤ گے جب اس طرح زندگی گزارو گے اور اپنے آپ کو اس طرح بناؤ گے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، حضور مفتی صاحب قبلہ۔ اس لیے آپ کا دل ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کا دل آقا کی یاد سے معمور رہے۔ اگر آپ کا دل آقا کی یاد سے معمور ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی سرکش طاقت آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر پائے گی، آپ کے اعمال خراب نہیں کر پائے گی، آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں۔ سربلندی تو ہر کوئی دکھاتا ہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا سر بلند ہے، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ تیر ماری، ہم نے یہ بڑا کام کیا۔ اپنے غور کرنے اور اپنے سمجھ لینے سے کام اچھا نہیں ہوتا، آپ کا زبردستی سر بلند کرنے سے سر بلند نہیں ہوتا، سر بلند وہ ہے جو آقا کے قدموں پر قربان ہوتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں جو تم سب کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح زندگی گزارو، دل ایسا رکھو، سر ایسا رکھو، ذہن و دماغ ایسا رکھو، تو خود میرا اپنا حال یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آقا ہی کو جانیں گے، آقا ہی کو مانیں گے، اس طرح اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم شکر خدا بجا لا کر اللہ کی حمد بیان کر کے سعادت مندی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ گویا آقا کو جاننا، آقا کو ماننا، یہی اصل ایمان ہے، یہی مقصود ایمان ہے، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آقا ہی کو جانیں اور آقا ہی کو مانیں۔ اسی لیے سرکار اعلی حضرت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی جب تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے مفاہیم پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے آقا، میں تو کہتا ہوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آقا میں خدا کی قسم بیان کر کے کہتا ہوں کہ حقیقت میں اللہ کا در در مصطفیٰ ہی ہے۔ اگر در مصطفیٰ پر کوئی نہیں پہنچتا تو اللہ کے در تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے قربت حاصل نہیں ہوئی تو اللہ کی قربت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ آقا جب آپ کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کا بندو گنہگار ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے بارگاہ تک پہنچنا ہو تو ان سے جا کے ملو، ان سے سفارش کرواؤ تو خدا کو رحم فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ جہاں یہ کہتی ہے کہ مجرم بلائے آئے ہیں، وہیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ ارے اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے جتنے فرائض ہم پر نافذ ہیں وہ حقیقت میں فرض نہیں، فرع ہیں، شاخ ہیں، نائب ہیں۔ اصل بندگی تو اللہ کے محبوب سرکار مصطفیٰ کی ہے۔ اگر ان کی بندگی نہیں ہوئی، اگر ان کی غلامی نہیں ہوئی، اگر ان سے نسبت نہیں رہی تو حقیقت میں اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل فرض تو آقائے نعمت کے قدموں سے وابستگی ہے، ان کی غلامی ہے، اور ان کی غلامی میں رہ کر اب اگر آدمی عبادتیں کرے گا تو فرض فرض کہلائے گا، تو واجب واجب ہوں گے، ورنہ نہ فرض فرض ہے نہ واجب واجب ہے۔ اصل الوصول تو میرے آقا کی بندگی اور ان کی غلامی ہے۔ مسلمانوں، پھر سرکار اعلیٰ حضرت اغیار کو بار بار تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج یہاں جو تم لوگ ڈھکوسلا بازی کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی حدیث کے نام پر، کبھی تفسیر کے نام پر، کبھی موحد بن کر، کبھی کچھ کر کے، سنو آج اگر یہاں تم مکر و فریب کے ساتھ زندگی گزارو گے اور سوچو گے کل میدان محشر میں وہاں معافی مانگ لیں گے، وہاں اللہ کے رسول کو لواء الحمد ملے گا، پیچھے پہنچ جائیں گے، شفاعت کی سفارش کر لیں گے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اگر ان کی مدد نہ لی، آج ان سے پناہ نہ مانگا، تو کل اس بات کی امید تم مت کرو کہ آقا کو منع لے جاؤ گے، ان کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے اور ان کے جھنڈے تلے تمہیں کوئی جگہ مل جائے گی۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم لاکھ انکار کرو میرے آقا کی عظمتوں کا، میرے آقا کی بلندی کا، میرے آقا کے فضائل و کمالات کا، تمہارے انکار سے میرے آقا کے بلندی پر ایک بال کے برابر بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو فریب دے لے جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، جو کہ عام طور سے جو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ علم سے دوری ہی جہالت، یہ موت ہے۔ سب سے بڑا عیب اگر ہے تو انسان کے اندر تو وہ جہالت ہے۔ جہالت کی بنیاد پر جہاں آپ دنیاوی راہ بھٹکتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، وہیں ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہوتی۔ جو ٹولی جس وقت پہنچتی ہے آپ کے سامنے، وہ اپنی بات کہنا شروع کرتی ہے، آپ سادہ لوح بنے بیٹھے ہیں، ان کی بات سن کر اور برجستہ اسے قبول کر کے ان کے دام فریب میں آ کر گمراہی کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر علم ہوتا، علماء کی صحبت ہوتی، جانکاری ہوتی، تو ہر فرقہ آپ پر اپنی چونچ مار کر اپنے فرقے میں شامل نہیں کر پاتا۔ کوئی قرآن کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے،
کوئی شہدائے کرب و بلا کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، طرح طرح کے فریب کار موجود ہیں، اور آپ آسانی سے فریب میں ان کے آ کر ان کی ٹولی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر پوری دنیا کا سروے اور جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دیگر فرقوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس فرقے کو ان کے فرقے سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہنچا دیا جائے۔ جتنے نئے فرقے دنیا میں وجود پاتے ہیں، وہ اگر کہیں سے کچھ افراد توڑتے ہیں تو اہل سنت و جماعت ہی سے وہ توڑتے ہیں۔ عام طور سے جو نئے فرقے جنم لیتے ہیں ان میں جو کثرت ہوتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اہل سنت کے ہی افراد کو ہر کوئی کھینچ کر اپنے طرف لے جاتا ہے۔ کیا وجہ اس کی ہے کہ ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر جماعت آپ پر ہی منہ مارتی ہے اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ افراد کو کھینچ لیتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر جہالت کسی قوم میں ہے تو اسی قوم کے اندر ہے۔ سب سے زیادہ آنکھ بند کر کے اگر کچھ تسلیم کرنے والی قوم ہے تو یہی جماعت ہے۔ جو آئے 10-20 انگوٹھیاں پہن کر کہہ دے میں ولی ہوں، فوراً نیاز فاتحہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ کوئی آ جائے میں بہت بڑا معوذ ہوں، میرے پاس اتنے سارے موکل موجود ہیں، پل بھر میں یہ بیماری دور کر دوں گا۔ اب آدمی نماز کا سہارا نہیں لیتا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کا سہارا نہیں لیتا، آدمی بڑے بزرگوں کی صحبت نہیں اختیار کرتا۔ وہ شخص جو ایک وقت کا نماز نہ پڑھتا ہو، جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جو سچ نہ بولتا ہو، تھوڑی دیر میں اپنے ادھر ادھر کی بولی اور تحریر سے آپ کے لاکھوں ہزاروں روپے ٹھگ کر اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے، اور آپ خاموشی سے کہتے نہیں بہت فائدہ ہو گیا فلاں صاحب سے۔ اندھی عقیدت چھوڑنی چاہیے، آپ کو صحیح نگاہیں کھولنی چاہیے، علم و عرفان کی آگہی ہونی چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں علم سے آئیں گی، جانکاری آپ کو ہوگی، آپ جانکار ہوں گے کہ صحیح غلط کی تمیز کیسے کی جائے۔ آپ کے گھر میں بچے پڑھے لکھے ہوں گے، ان کو علم آئے گا، تب وہ جان پائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے گھر کے 10 افراد ہیں، 10 پٹری پر ہیں، کوئی کسی سے لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے لگا ہوا ہے، وہ ان کی برائی نہیں کرنے دیتا، وہ ان کی برائی نہیں کرنے دیتا۔ مسلمانوں، آپ علم و دانش کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو علم دین سے وابستہ کریں، اس سے مزین کریں، خود بھی علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو شاید ہر طبقہ آپ پر چونچ مار کر اور آپ کو آسانی سے چرا کر اپنے فرقے میں شامل نہ کر سکے۔ آج کل لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو اہل حدیث ہیں، وہ حدیث پاک سنا رہے تھے، وہ قرآن سنا رہے تھے، وہ تفسیر سنا رہے تھے۔ آپ کو خبر ہی نہیں تفسیر کسے کہتے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی آیت سے کوئی کفر ثابت کرتا ہے، اسی آیت سے کوئی ایمان ثابت کرتا ہے۔ اگر کسی نے کفر ثابت کیا، شرک ثابت کیا، آپ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، بات صحیح ہے۔ ایمان ثابت کرتا، اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس لیے مختلف فرقے ایسے ہیں جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، اور آپ آسانی سے ان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک آسان نسخہ دیا ہے آپ کو جانچنے کا بھی اور انہیں تنبیہ بھی کی ہے کہ ٹھیک ہے، طرح طرح کے فرقے، کوئی آقا کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہے، کوئی میرے آقا کے اس عظمت کا انکار کرتا ہے کہ غیب نہیں جانتے، کوئی یہ کہتا ہے ہماری طرح بشر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، فضیلتیں نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، بسا اوقات امتی اپنے نبی سے اعمال میں پڑھ جاتا ہے، آقا معاذ اللہ بخشوا نہیں سکتے، آقا یہ نہیں کر سکتے، فلاں حدیث یہ بتاتی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ سنتے جاتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے اسے مانتے جاتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ان فریب کاروں کو بھی تنبیہ کی ہے اور آپ کو بھی طریقہ بتایا کیسے جانچا جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اے نجدیوں اور نعمتیں نہ مانو، تمہارا اپنا خیال ہے، تمہارا اپنا مقدر ہے کہ نبی یہ نہیں کرتے، نبی وہ نہیں کر پاتے، نبی کی یہ عظمت ہے، نبی ایسے شخص ہیں، لیکن کیا
جس کلمہ توحید و رسالت کو پڑھ کر تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو، کیا اس کلمے کو دینے والی بھی کوئی ذات ہے؟ یہ کہیں اور سے تمہیں ملا ہے؟ اس نعمت اور اس احسان کو تم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جس کلمے کو پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، وہ کلمہ دینے والی ذات میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ انہوں نے ہی بتایا خدا کسے کہتے ہیں، کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کون معبود بننے کے لائق ہے، رسول کسے کہا جاتا ہے، ایک ایمان والے کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اس کا شب و روز کیسے ہونا چاہیے، یہ تو میرے آقا ہی نے دیا ہے۔ اور جس نماز کا سہارا لے کر کہتے ہو صرف نمازیں ہی پڑھنی چاہیے، ہم بھی افضل العبادات، افضل الفرائض، اہم الفرائض نماز ہی کو مانتے ہیں، لیکن جس طور طریقے سے تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اس نماز کو بھی اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ تمہارے ذہن و دماغ میں نہیں اتارا ہے۔ وہ نماز بھی جو تمہیں ملی ہے، جسے ہتھ کنڈا بنا کر گمراہ کرتے ہو، وہ آقا ہی کے وسیلے سے ملی ہے، آقا ہی اسے لے کر آئے ہیں۔ میرے رب نے انسانوں کو ڈائریکٹ وحی کر کے الہام کر کے نماز نہ دیا، بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے اور یہ اعزاز بخشا کہ تمہیں اگر میری عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے، فرائض سے واقفیت حاصل کرنی ہے، میری عبادت کر کے اپنے آپ کو معظم کرنا ہے، تو وہ طور طریقہ، وہ نماز میرے محبوب نبی کے توسط سے تمہیں دیا جائے گا۔ وہ آقا جا کے بتائیں گے یہ نماز ہے، رب نے ہمیں وسیلہ بنا کر میرے ذریعہ تم تک بھیجا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ ریز ہونا ہے، اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، فرض کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو نماز بھی جب تمہیں بغیر نبی کے وسیلے سے نہ مل سکی، تو کون ساری ایسی چیز ہے جو تمہیں بغیر نبی کے وسیلے کی مل سکتی ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، عطائیں خدا کی ہوتی ہیں، تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو کچھ ملتا ہے میرے آقا ہی کے توسل سے ملتا ہے، اور انہی کے ذریعہ نعمتیں کونین میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آقا سے والہانہ عشق اور محبت رکھنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ہماری زندگی ایک سچے غلام رسول اور عاشق رسول جیسی ہونی چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقطع میں، بہت خوبصورت مقطع آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، سب کچھ میں نے تمہیں بتایا، دل کیسے ہونا چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، خود میرا اپنا حال یہ ہے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، میری جان، میرا دل، میرا ہوش، میری عقل سب کچھ مدینہ طیبہ پہنچ چکے ہیں، رضا تم کیوں نہیں چلتے، تمہارا سارا سامان مدینہ رسول پہنچ چکا ہے۔ مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ عشق تھا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اعلیٰ حضرت ہی کیا جاتا ہے، ان کے نام کا مالا جپا جاتا ہے۔ آپ اللہ و رسول کے ہو جائیں، اللہ و رسول دنیا آپ کی کر دیں گے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ و رسول کو چھوڑ کر دنیا حاصل کر لیں تو آپ کی بے وقوفی ہوگی۔ چند دن کا یہ ماحول بنے گا کہ چند دن آپ کچھ ابھر کر کے اپنے آپ کو بڑا پیش کر لے جائیں گے، مگر اس میں دوام اور ہمیشگی نہیں آ سکتی جب تک اللہ و رسول کی سچی محبت آپ کے اندر موجود نہ ہو۔ اس لیے لائق تصد ستائش اور مبارکباد ہیں وہ افراد جن حضرات نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، گرچہ دیگر محفلیں ایسی بھی ادھر منعقد ہیں جس نام پر آپ کی مجلس کو خوب اکٹھا کر لیا جاتا ہے، مگر اس میں کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی نقصان ہے، مگر فریب نفس اور شیطان آپ کو لے کر وہاں پہنچتا ہے جہاں گناہ ہی گناہ ہو، جہاں آپ کا خسارہ ہی خسارہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو، جہاں فائدے ہوں
وہاں بہت کم آپ پہنچتے ہیں، اس لیے کہ شیطان آپ کے خون کے ساتھ آپ کے رگوں میں گردش کرتا رہتا ہے اور آپ کو پھیرتا رہتا ہے کہ آپ ادھر جائیں غلط کاری کریں، ادھر جائیں وقت ضائع کریں، ادھر نہ جائیں جہاں وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے علم دین مصطفیٰ کا حصول از حد لازم ہی اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، خدا کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرماؤ لوگوں سے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں یا وہ لوگ جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، کیا یہ برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہے۔ استفہام انکاری یہاں ہے۔ کبھی کسی چیز کو پوچھنے کے لیے بھی استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کسی چیز سے انکار کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیا۔ جیسے میں کہہ دوں کیا یہ سونا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں خوب جانتا ہوں کہ سونا نہیں ہے، یہ سونا نہیں کوئی اور چیز ہے۔ ایسے اللہ فرماتا محبوب کہہ دو، کیا وہ لوگ جو جانکار ہیں، علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا یہ برابر ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اہل علم کا الگ مقام ہے، جو علم سے آراستہ نہیں ان کا وہ مقام کبھی نہیں ہو سکتا جو علم رکھتے ہیں۔ یہی جملہ اگر ایک عالم کہتا، ایک بڑا جانکار کہتا، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں وسوسات آتے، جیسے کہ آج کل ہر کوئی شک و شبہے میں ہوتا ہے۔ عالم علماء کی فضیلت بیان کرے تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ امام کی حمایت کر دے تو کہتے ہیں اپنی پارٹی کی۔ یہ اپنی پارٹی نہیں، یہ آپ کی پارٹی ہے، یہ علماء کی پارٹی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جماعت آپ کی جماعت ہے۔ اگر اس جماعت کو مقتدی بنا کے آپ نے رکھا، اس جماعت کے پیچھے آپ چلتے رہے، اس جماعت سے محبت کرتے رہے، تو آپ دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے اور آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے۔ جہاں دنیا میں ان کے بغیر آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے مسائل بغیر علماء کے حل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث سے پاک سے ثبوت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں بھی لکھا ہے اور حدیث کے کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا میں جیسے لوگ علماء کے محتاج ہیں، ان کے بغیر ان کی ضرورتیں حل نہیں ہوتی، ایسے موت کے بعد جب جزا سزا ملے گی، جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اہل جنت بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ جیسے یہاں اگر آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد جب تک عالم آ کر اذان نہ دے دے، دعائیں نہ کر دے، آپ سکون نہیں پا سکتے۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اذان صلات کہنے دعا کرنے عالم ہی آئے گا۔ آپ زندگی گزار رہا ہے، شادی کا موقع آیا، نکاح عالم ہی پڑھائے گا۔ بالغ ہو گیا، احکام اس پر نافذ ہو گئے، نمازیں علماء ہی پڑھائیں گے، ائمہ ہی پڑھائیں گے، اقتداء ان کی ہی کرنی ہے۔ موت آ گئی، موت میں بھی آپ بڑے سیٹھ اور نیتا کو نہیں بلا سکتے۔ آپ جب فراوانی ہوتی ہے تب تو علماء بھول جاتے ہیں، تب تو بڑے بڑے وی آئی پی لوگ دنیا کے آتے ہیں، یہ ان کو کھلایا جائے، اس صوفے میں ان کو بٹھایا جائے، یہ فلاں نیتا ہیں۔ لیکن جب موت آتی ہے تو بخشش کروانے کے لیے وہ نیتا نہیں آتا، اب بخشش کی دعا کرنے عالم آئے گا، نماز پڑھانے امام آئے گا، آپ کو مسائل بتانے امام آئے گا، فاتحہ اصالہ ثواب کے لیے امام آئے گا۔ مسلمانوں، ہر موڑ پر علماء کے محتاج آپ ہیں۔ دنیا میں ہر موڑ پر عالم ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ان کی سادگی ہے، یہ ان کی ایمانداری ہے، یہ آپ کی غلط حرکتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ درگزر کر دیتے ہیں، ہر موقع پر آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ولیمے کے موقع پر آپ نے ہمیں جنرل کھانا کھلایا تھا اور غیر مسلموں کو اچھا کھانا کھلایا تھا، نیتاؤں کو اچھے سیٹ پر بٹھائے تھے، مگر پھر بھی کل آپ کے گھر میں میت ہو جائے، امام انکار نہیں کرتا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ پرسوں ہی آپ کے گھر میں انتقال ہو جائے، امام یہ نہیں کہتا اب میں فاتحہ کرنے نہیں آؤں گا۔ بارش ہو تو عالم دعا پھونکنے پہنچ رہا ہے، رات ہو تو امام آپ کے گھر پہنچا ہوا ہے، دن ہو تو مولانا آپ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی مسائل میں، دنیاوی ضرورتوں میں ہمیشہ عوام علماء کی محتاج ہے، ایسے جنت میں جانے کے بعد بھی عوام علماء کی محتاج رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْجَنَّةِ، جنت والے جنت میں بھی علماء کے محتاج رہیں گے۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے خطاب کرے گا کہ اے جنتیوں یہ بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے
جو تمہارے لیے آسائش و آرام کی چیزیں جنت میں ہیں، اس میں تمہیں کوئی دقت ہے، تمہاری تمنا کے خلاف کوئی کام ہے، سب کہیں گے میرے رب ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ساری وہ چیزیں ہیں جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری تمنائیں ہیں، سب جنت میں موجود ہیں، اور جنتی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ بڑے سے بڑی نعمت ہو مگر جنت کے ایک چھوٹی سی نعمت کا تقابل دنیاوی جنتی نعمت سے نہیں ہو سکتا۔ اہل جنت سے اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اور چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے کہیں گے آپ لوگ بتائیں، اب ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جنت میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، رب کہتا اور کیا چاہیے؟ تو رب سے مانگنا بھی ہے تو آپ بتائیں کہ رب سے کیا مانگ لوں۔ مسلمانوں، دنیا میں بھی علماء رہنمائی کر رہے ہیں اور جنت میں بھی علماء آپ کی رہنمائی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ دنیا میں بھی جیسے علماء کے محتاج ہیں، جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور صدر الفقہا مفتی عبد المبین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ، حضرت علامہ عبد المبین خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آواز ہی ریکارڈ کریں، تصویر نہ لیں۔ یہ دو عظیم شخصیتیں آپ کے روبرو تشریف لا چکی ہیں، ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت جامع معقول و منقول حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ابو الحسن صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہ القدسیہ، دوسری طرف منبع علم و حکمت مہم گرامی وقار عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ عبد المبین صاحب قبلہ قادری مدظ العالی۔ ان دو بزرگوں کی جلوہ گری ہو چکی ہے، جس سے سمجھ میں آ گیا کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی دیر اور وہ بات میں مکمل کر دوں جی جی ماشاءاللہ، اور پھر آپ حضرات ان حضرات کو سماعت فرمائیں، یہ آپ کی سعادت مندی ہوگی۔ بزرگ علماء کی باتیں آپ بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ عوام جس طرح دنیا میں علماء کی محتاج ہے، جنت میں بھی عوام علماء کی محتاج ہوگی۔ بے شک جو علماء کے احسانات ہیں کہ ہر وقت وہ آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں، ہر موڑ پر یہ آپ کے کام آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے مواقع پر آپ انہیں فراموش کر دیتے ہیں، اسی لیے ان کا یہ احسان ہے کہ آپ کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سے پر لازم اور ضروری ہے علماء اہل سنت کے دامن کرم سے آپ وابستہ رہیں اور اپنے گھروں میں عالم دین بنائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، علم دین کا رواج قائم کریں اپنے گھروں میں، اور دینی علوم سے اپنے اہل خانہ کو آراستہ و پیراستہ کریں۔ اس دور میں تو علم دین حاصل کرنے میں نسبتاً بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، اچھی عمارتیں ہیں، رہائش کا بہترین انتظام ہے، کھانے پینے کا انتظام ہے، آنے جانے کے راستے بہت قاعدے سے ہموار ہیں۔ ابھی ان حضرات نے ہی پوچھیں کہ جب علم دین حاصل کیا ہوگا تو وہ فراوانی اس طرح سے آسانیاں نہیں تھیں جو آج موجود ہیں۔ اس لیے اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ کے بچوں کے لیے بھی آسانی ہے، آپ کے لیے بھی آسانی ہے۔ پہلے طلبہ گئے، بچوں سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی معلوم حاصل نہیں کہ آدمی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب تو پل پل کی خبریں آپ کو اپنے بچوں سے ملتی ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ مؤدب بنائیں، جب وہ باادب رہ کر اور ذوق شوق کے ساتھ علم دین حاصل کریں گے تو فیضان علم سے اور زیادہ معمور ہوں گے۔
पुराने ज़माने की बात है, एक रिवायत है, एक बुज़ुर्ग थे निशापुर में जिनका नाम शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद है। शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, बाकमाल आलिम भी हैं। उनकी सीरत यूँ बयान की जाती है कि निशापुर में वो तकरीबन 19 साल की उनकी उम्र थी। 19 साल की उम्र में इल्म दीन मुस्तफ़ा अपने उस्ताद से वो हासिल कर रहे थे निशापुर ही के अंदर। जब हासिल करते करते इस मकाम पर पहुंच गए कि उनके उस्ताद गिरामी ने उन्हें बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, तो अब एक दिन उस्ताद ने मशवरा दिया कि बेटे, मेरे पास जिस कदर इल्म था, जितना मैं जानता था, जितना तुम्हें बता सकता था, मैंने बता सिखा दिया। तुम अब कहीं और आगे चले जाओ, किसी बड़े आलिम से इल्म दीन हासिल कर लो। आज ये कहा जाता है और कुछ लोगों को एतराज़ भी होता है कि क्या मेरे पास मदरसा नहीं है। मदरसे वाले ही इख्तिलाफ किए बैठे रहते हैं, मेरे मदरसे में आना चाहिए, मेरे पास पढ़ना चाहिए। हर कोई कहता है हम चुनी दी गरे नीस, मैं भी यही पढ़ाऊंगा, मैं भी वही पढ़ाऊंगा। ये तौर तरीका आज का नहीं, ज़माने से राइज है कि आदमी छोटी उम्र के बच्चों के एक अलग मकाम होता है, एक अलग मदरसा होता है, कुछ लोग अलग पढ़ाने वाले होते हैं। पहले असातिज़ा ही इस बात का इकरार करते थे कि अब जितना पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका, अब इससे आगे फलां मदरसे में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ इस दौर में हर जगह आदमी कहता है कि मैं शोबे तहकीक भी कायम करके पढ़ा डालूंगा, अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, आपस में रब्त बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे आप अगियार को आप देखते हैं, उनके मदारिस की शाखें कायम हैं, उससे आगे वो पढ़ाएंगे ही नहीं, चाहे जितना बड़ा लड़का हो, काबिल मुदर्रिस हो। उनका एक तरीका है कि हम इतना पढ़ाएंगे और इतने में आपको जितना हमें बताना चाहिए उस उम्र में उतना तुम्हें सिखा देंगे, उसके बाद तुम और आगे जाओ, वहाँ वो सिखाएंगे। कि हम लोगों में ये कानून नहीं है, इसलिए लड़के अफरा तफरी का शिकार होकर न इधर के होते हैं, न उधर के होते हैं, न तालीम हो पाती है, न सही मानों में आलिम दीन बन पाते हैं। ये मिजाज उलमा को भी रखना चाहिए और तलबा को भी रखना चाहिए। अपने कद के मुताबिक ही आप काम करें कि आपको कितना सिखाना चाहिए, कितना सिखा सकते हैं सही तौर पर। अब बच्चा किस लायक है, कहाँ जाना चाहता है, कहाँ उसे भेजना चाहिए, वहाँ भेजकर आप उन्हें तालीम दें, तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन माहौल बन जाएगा और अच्छे अफराद तैयार हो जाएंगे। आप देखें हज़रत शेख शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं, वो निशापुर में 19 साल की उम्र में हैं और कहते हैं कि जब मैं उस्ताद से पढ़ता रहा, एक रोज़ उन्होंने कहा, बेटा अब तुम्हारी उम्र इस वक्त इस हद तक पहुंच चुकी है कि तुम और आगे जा सकते हो, और मुझे जितना पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया, अब आगे जाके तालीम हासिल करो। शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं अपने उस्ताद से कि मैं कहाँ जाऊँ, आप मशवरा दें। आज भी ये होना चाहिए कि अपने उस्ताद से अगर लड़का पढ़ता है तो उस उस्ताद से पूछे कि हजरत कहाँ मुनासिब होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ सहूलत होगी, कहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा और कहाँ मेरी तबीयत लगेगी। जहाँ बच्चे की तबीयत लगे, मानूस हो, माहौल साजगार हो, वहीं भेजें। जब लड़के का भी शौक होगा, वो भी चाहेगा, वो भी ज़ौक़ रखेगा, तालीम देने वाला मुअल्लिम भी बहुत ही मुखलिस होगा, तो इंशाअल्लाह इन दोनों के इख्तिलात के बाद वो एक अच्छा माहौल कायम होगा और एक अच्छा फ़र्द तैयार हो जाएगा। शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं, निशापुर में मेरे उस्ताद ने कहा कि तुम बगदाद चले जाओ। बगदाद में एक बड़े मुहद्दिस हैं जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल रज़ियल्लाहु ताला, वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर बड़े मुखलिस उस्ताद हैं, इल्म हदीस के बहुत ही माहिर हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ और वहाँ जाकर इल्म दीन हासिल कर लो, इल्म हदीस हासिल कर लो। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल इम्मे अरबा में एक अहम मकाम हासिल है आपको, और सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी ये भी हम लोगों के लिए, हम हनफियों के लिए, आप हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला पूछें कि कुछ मसाइल में अहनाफ को भी इस बात की इजाज़त है कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़हब पर अमल करके और आप ज़िंदगी गुजारें, और ताकि आपके लिए आसानियाँ फराहम हों। इमाम अहमद इब्ने हम्बल इस कदर इल्म हदीस के माहिर थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उनके यहाँ इल्म हदीस सीखने के लिए आया करते थे। हज़रत शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं कि जब मैं निशापुर से कश्ती पर सवार हुआ, जो जहाज या कश्तियां पानी पर चलती थीं, उसी पर बैठकर मैंने बगदाद शरीफ का रुख किया। बगदाद शरीफ का सफर कर रहा हूँ,
شیخ بقی الدین کہتے ہیں کہ راستے میں میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا. وہ حادثہ یہ ہوا کہ سخت جھونکوں اور ہواؤں اور طوفان کا شکار ہو گئی وہ کشتی, اور کشتی کا رخ مڑ گیا کسی اور طرف. جس طرف کشتی کو جانا چاہیے سمندر میں کشتی ادھر نہ چلی, کسی اور رخ کو مڑ گئی, ہواؤں نے اسے پھیر دیا اور وہ کسی اور طرف جا کر کے ایک بندرگاہ سے جا کے لگ گئی. لوگ پریشان ہوئے کہ اب اس سے آگے کشتی نہیں جائے گی اور یہیں لوگوں کو اترنا پڑے گا. ساحل سمندر پر لوگ اس کشتی اور جہاز سے باہر آئے. کہنے میں نے معلوم کیا کہ اب یہاں سے بغداد شریف کتنی دوری پر ہے. بتایا گیا کہ یہاں سے تقریباً 1.25 مہینے کا راستہ ہے بغداد شریف. وہاں جب جاؤ گے اتنی مدت تم جب گزارو گے, اتنا لمبا سفر کرو گے, تب بغداد شریف تم جا کے پہنچو گے. آج کل ہمارے بچے اگر بہرائچ چلے جائیں, ٹرین مس ہو جائے تو کہیں چچا کے ہاں رک جائیں گے, کہیں ماموں کے ہاں تشریف فرما ہے, اور کہیں گھر واپس چلے آئیں گے کہ ٹرین نہیں ملی اب نہیں جا سکتے ہم. جبکہ ٹرینوں میں بیٹھنا ہے, کھانے پینے کے سامان میسر ہیں, گاڑیاں ہیں, اس قدر